سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق رانا ثناء اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے باعزت اور معتبر لیڈر ہیں۔ یہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کے پسندیدہ ہیں اور یہ دونوں ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے حکم پر اینٹی نارکو ٹیکس فورس نے 1 جولائی 2019 کو رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن کا کیس بنایا تھا اور شہریار افریدی نے قومی اسمبلی میں حلف دیا تھا۔ یہ کیس درست ہے اور میں اس کیس کا ویڈیو ثبوت بھی دوں گا، مگر یہ کیس بعد ازاں جھوٹا ثابت ہوا اور رانا ثناء اللہ 6 ماہ جیل میں رہ کر ضمانت پر رہا ہو گئے۔ یہ مقدمہ آج بھی چل رہا ہے۔ بے شک یہ سیاسی مقدمہ تھا اور اس میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ آج رانا ثناء اللہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے مشیر ہیں، لیکن کیا رانا ثناء اللہ کو آج مشیر بننے کے بعد اینٹی نارکو ٹیکس فورس بند کر دینی چاہیے؟ آپ کا جواب یقیناً نہ ہوگا۔ نیب نے 11 دسمبر 2018 کو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو پیراگان ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن پر گرفتار کر لیا۔ ان پر 76 متاثرین کے ساتھ فراڈ کا کیس بنا۔ ہاؤسنگ اسکیم کا ایک اہلکار قیصر امین بٹ خواجہ برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ خواجہ برادران اس کیس میں 15 ماہ جیل میں رہے۔ نیب الزامات ثابت نہیں کر سکا اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر نے 20 جولائی 2020 کو خواجہ برادران کے حق میں 87 صفحات کا انتہائی تکڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ نیب کے خلاف وائٹ پیپر تھا۔ جج صاحب نے فیصلے میں نیب پر سیاسی جوڑ توڑ، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ظلم کا الزام بھی لگایا۔ ہم احسن اقبال، خواجہ آصف، شیخ خاقان عباسی، سید خورشید شاہ، فواد حسن فواد اور آج چیمہ کی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی سابق حکومت کے احتساب کا نشانہ بنے اور طویل جیلیں، مقدمات اور خرواری برداشت کی، اور نیب 4 سال کی انکوائری اور کارروائی کرنے کے باوجود اپنی عدالتوں کو مطمئن نہیں کر سکا۔ میاں شہباز شریف، حمدہ شہباز اور سلمان شہباز پر بھی 16 ارب روپے کی کرپشن، منی لانڈرنگ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمات بنائے گئے۔ میاں شہباز شریف 2 مرتبہ 11 ماہ نیب کی حراست میں رہے، جبکہ حمدہ شہباز 20 ماہ جیل میں رہے۔ یہ مقدمات آج بھی چل رہے ہیں۔ نیب نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو ایمن فیلڈ ریفرنس میں باقاعدہ سزا بھی دلوائی۔ نیب نے آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کے چیئرمین انور مجید پر 35 ارب روپے کی کرپشن کا الزام بھی لگایا اور یہ کیس بھی ابھی تک عدالتوں میں خوار ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام نالائکیوں، سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی انتقام اور ظلم زیادتی کے بعد نیب اور FIA کو بند کر دینا چاہیے، اور کیا ملک میں احتساب کا کوئی محکمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہاں تو پھر پولیس پوری دنیا میں بدنام ہے۔ عدالتیں بھی بعض اوقات غلط فیصلے کر دیتی ہیں، پوری دنیا میں ججز بک بھی جاتے ہیں اور یہ نفرت اور محبت سے متاثر ہو کر بھی فیصلے کرتے ہیں۔ تو کیا پھر پولیس کا محکمہ اور عدالتیں بھی بند کر دینی چاہیے؟ دنیا بھر کی پارلیمنٹس بھی غلط فیصلے کر دیتی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ نے 2003 میں جنرل پرویز مشرف کو وردی میں صدر تسلیم کر لیا تھا اور پارلیمنٹ نے جنرل پرویز مشرف کے تمام فیصلوں کو قانونی حیثیت بھی دے دی۔ تو کیا ہمیں اس کے بعد پارلیمنٹ کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا؟ اگر تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر نیب کیوں؟ کیا نیب کے چند سیاسی جوڑ توڑ یا غلط انکوائریز کے بعد یہ ادارہ بند ہو جانا چاہیے؟ حکومت کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ حکومت نے 9 جون کو پارلیمنٹ سے نیب کا ترمیمی بل پاس کرا لیا۔ میں ماضی میں نیب کی کارروائیوں کا ناقد تھا۔ آج چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے بیوروکریٹس نیب گردی کی خوفناک ترین مثالیں ہیں۔ ان کے خلاف زیادتی کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا بند کر دیا تھا، لہٰذا ہم فیصلوں میں سرکاری تاخیر اور بیوروکریسی کے قلم چھوڑ رویے کی وجہ سے آج معاشی ایمرجنسی کا شکار ہیں۔ حکومت کے پاس نیب کے افسروں کی تنخواہوں کے لیے بھی رقم موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود نیب قوانین میں حالیہ ترمیم پر میرے بھی تحفظات ہیں اور میں بھی ان ترامیم کو ملک سے زیادتی، ظلم اور اختیارات کا کھلم کھلا ناجائز استعمال کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ درست ہے، چیئرمین نیب کی تقرری کے سسٹم میں خرابی تھی، یہ خرابی ختم ہونی چاہیے۔ چیئرمین نیب کے پاس آمرانہ اختیارات بھی تھے، یہ اختیارات بھی قانون کے دائرے میں آنے چاہیے۔ انکوائری، ریفرنس اور پراسیکیوشن میں بھی خامیاں تھیں، یہ خامیاں بھی دور ہونی چاہیے۔ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یہ استعمال بھی بند ہونا چاہیے تھا، اور نیب حکومتوں کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا، اسے حکومتوں کے اثر سے باہر بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ہرگز
یہ مطلب نہیں آپ مریم نواز کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیب قانون کے سیکشن 21 کی ختم کر دیں، اور اس ترمیم کے بعد اب ملک میں دوسرے ممالک سے موصول ہونے والے ثبوتوں کو ثبوت نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ اپنے دوستوں، بروکریٹس اور سیاسی اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انکوائری اور سماعت کے دوران مشکوک پراپرٹی کی فروخت کی اجازت ہی دے دیں۔ آپ نیب کو 6 ماہ میں انکوائری اور تفتیش مکمل کرنے کا پابند بھی بنا دیں، جبکہ دنیا میں 6 ماہ میں وائٹ کالر کرائم کی تفتیش ممکن ہی نہیں۔ یورپ، امریکہ میں 2 سال لے لیتے ہیں۔ آپ عوام کو لوٹنے کی حد بھی 50 متاثرین سے 100 کر دیں، اس کا براہ راست فائدہ خواجہ برادران کو ہو جائے۔ آپ وعدہ معاف گواہ کو بھی 5 سال کے لیے سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیں، تاکہ مستقبل میں کوئی شخص کسی طاقتور کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بنے۔ آپ انکوائری اور تفتیش رکوانے کے لیے بھی قانون بنا دیں۔ عدالت میں جس افسر کا کیس ثابت نہیں ہوگا، اسے 5 سال قید ہو جائے گی۔ آپ نیب کو وزارت داخلہ کا متحد بھی بنا دیں، تاکہ یہ بھی پنجاب پولیس بن جائے اور حکومت وقت کی معاونت کرے۔ اور آپ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے اثاثے کی تحریف بھی بدل دیں، اور آج سے اثاثہ صرف اسے سمجھا جائے جو ملزم کے نام پر ہوگا، اور خاندان اور عزیزوں رشتہ داروں کا ناجائز اثاثوں کو اثاثہ نہیں سمجھا جائے گا۔ لہذا کبھی بھی شک آج سے اپنے انڈے فاختہ کے گھونسلے میں رکھ دیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکے گا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا یہ ترامیم درست ہیں؟ نیب اس وقت پاکستان کا بڑا سرکاری ادارہ ہے، اس کے ساتھ بیروز ہیں، اور اس میں 2500 ملازمین کام کرتے ہیں، اور ان پر ماہانہ ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ ادارہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ اسے سرے سے ہی بند کر دیں، ہاتھی کی ٹانگ توڑ کر اسے زمین پر لٹا کر چارہ کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ملک کو احتساب چاہیے، ہم نے اس ملک کو کرپشن فری بنانا ہے، تو پھر نیب میں اصل ترامیم کریں، اسے مکمل طور پر حکومت کے اثر سے بالاتر کر دیں۔ یہ درست ہے، انکوائری اور ریفرنس سے پہلے کسی شخص کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین کے پاس کسی بھی شخص کو 90 دن تک حراست میں رکھنے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ادارہ اگر عدالت میں اپنا کیس ثابت نہ کر سکے تو اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ جرمانہ ادارے کو ہونا چاہیے، تفتیشی افسر کو نہیں۔ تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ جوئیں مارنے کے لیے بالوں کو آگ لگا دیں، یا چوہے نکالنے کے لیے پورا گھر ہی جلا دیں، اور آپ نے یہ کر دیا۔ آپ نے اپنی غلطی سے عمران خان کو بھی سچا ثابت کر دیا۔ یہ 8 سال سے کہہ رہے تھے یہ لوگ NRO لینا چاہتے تھے، اور آپ کے ایک فیصلے نے یہ ثابت کر دیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ عمران خان 3 ماہ سے یہ بھی کہہ رہا تھا یہ لوگ اپنے مقدمے بند کروانے کے لیے اقتدار میں آئے۔ آپ نے یہ ترامیم کر کے اس ایشو پر بھی سچا ثابت کر دیا۔ آپ نے نیوٹرل کو بھی نیوٹرل ہونے کی سزا دے دی۔ یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے نیوٹرل ہو کر غلطی کر دی۔ حکومت صرف اپنا سیاسی اور مالی فائدہ دیکھ رہی ہے، اور آپ نے عدلیہ کو بھی دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے سپریم کورٹ ان ترامیم کو منسوخ کر کے انہیں واپس پارلیمنٹ میں بھجوا دے گی، اور یہ فیصلہ اس کمزور حکومت کے لیے بڑا کیل ثابت ہوگا، اور حکومت نے عوام کو بھی پیغام دے دیا۔ حکومت کے پاس ڈالر، مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ معیشت پر بھی بڑے فیصلے نہیں کر پا رہی، لیکن اس کے پاس اپنے کیس معاف کرانے کے لیے بے تحاشا وقت ہے، اور یہ لوگ اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کی بنائی چٹان کے نیچے سر دے کر اتنی بڑی غلطی نہیں کی جتنی بڑی غلطی نیب قانون میں ترامیم کر کے۔ یہ فیصلہ ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا، اور جب سپریم کورٹ اسے منسوخ کر دے گی تو عمران خان کی دم توڑتی ہوئی ساکھ کو ایک بار پھر سہارا مل جائے گا، یہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا حکومت فیصلہ کرے اس نے کس کو سیاسی فائدہ پہنچایا، عمران خان کو یا اپنے